یہی وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی وہ قرآن ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدر انجمن، اساتذہ اکرام، حکم صاحبان، مہمانان گرامی، آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن اللہ کی ایک عظیم نعمت۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ زوال کے دور سے گزر رہی ہے۔ آج مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج ان مسلمانوں کے زوال کے کئی اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک اہم سبب کتاب اللہ یعنی قرآن کریم سے دوری ہے۔ قرآن اللہ کی معزز و مکرم کتاب ہے۔ قرآن اللہ کا نور اور اس کی عظیم نعمت ہے۔ دنیا میں سب سے معزز کتاب قرآن ہے۔ دنیا میں وہ واحد کتاب جس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی وہ قرآن ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہی وہ قرآن ہے جس کے سیکھنے اور سکھلانے والے کو سب سے بہترین انسان قرار دیتے ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ جس نے قرآن کا حق ادا کیا تو اس قرآن کی وجہ سے وہ بلندی پر پہنچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے کلام الہی کو پیش کیا تو کفار مکہ مذاق اڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المطففین آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ پرانے قصے و کہانیاں ہیں۔ یقیناً قرآن کائنات کی سب سے آسان کتاب ہے۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی حاصل کرنے والا نہیں۔ سامعین کرام، جس نبی پر قرآن نازل کیا گیا وہ نبی نبیوں کا سردار ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ مہینوں کا سردار ہے، اور جس امت میں نازل کی گئی وہ امت امتوں میں افضل ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے سے سخت دل عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ قرآن کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے قرآن و سنت کی اتباع کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔